عرب میں ایک شاعر تھا لبید۔ عرب لوگ شعر و شاعری میں بڑا مقام رکھتے تھے اور شعر کی جو باریکیاں ہیں اس سے بڑے آگاہ تھے، واقف تھے۔ جو اعلیٰ ترین کلام لکھتا تھا اسے کعبے میں لٹکایا جاتا تھا، اس کلام کو۔ تو 7 شعراء کا کلام جو ہے وہ کعبے کے اندر لٹکایا گیا تھا، جسے سبع معلقہ کہتے تھے۔ ان میں ایک شاعر یہ لبید بھی تھا، اس کا کلام بھی کعبے میں لٹکایا گیا تھا، ریشمی کپڑے پہ کڑھائی کر کے، ریشمی کپڑے پہ لکھ کے وہ کلام کعبے میں لٹکایا گیا۔ ان میں لبید بھی شامل تھا۔ اوکاز کے میلے میں لبید نے کلام پڑھا تو وہاں جتنے شاعر تھے انہوں نے لبید کو سجدہ کیا تھا کہ ایسا کلام تو نے لکھا۔ اس کو امام الشعراء کہا، ملک الشعراء، یعنی یہ ہمارے شاعروں کا بادشاہ ہے لبید۔ لبید کا کلام کعبہ شریف کے اندر لٹکا ہوا ہے، اور ادھر میرے آقا کریم پہ سورہ کوثر نازل ہوئی ہے۔ ایک صحابی سورہ کوثر کو لکھ کے لبید کے کلام کے ساتھ ہی لٹکا آئے۔ لبید وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کس نے جرت کی ہے میرے کلام کے ساتھ اپنا کلام لٹکانے کی، میں دیکھوں تو صحیح یہ کلام کیسا ہے۔ لیکن جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اپنا کلام اتار کے اس نے پھینک دیا۔ اس نے کہا اس شان والے کلام کے آگے میرے کلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر یہی وہ امام الشعراء تھا جس نے کہا کہ یہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد ایک صحابی نے پوچھا لبید کوئی کلام لکھا ہے؟ لبید نے کہا جب سے قرآن پڑھا ہے میں شاعری بھول گیا، میں بس قرآن ہی پڑھتا، میں نے اب خود شعر لکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ قرآن کی چاشنی سے ہی، قرآن کی تلاوت سے ہی میں اپنی روح کو سرشار کرتا ہوں۔ قرآن ایسی روحانی طاقت رکھتا ہے۔ تو اہل نظر ہی جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک یہودی تاجر تھا، سلام بن جبیر، شام سے مال خریدتا، مدینہ منورہ لا کے بیچتا۔ ابن جبیر نے شام سے سامان تجارت یمن سے خریدا اور کچھ زیادہ خرید لیا، تو اس نے سوچا ایک غلام بھی خرید لیتا ہوں تاکہ سامان اٹھانے میں میری مدد کرے۔ 13-14 سال کا ایک غلام منڈی میں کھڑا تھا، کمزور تھا، دبلا پتلا تھا، اور جو دنیا والوں کے نزدیک چہرے کا حسن ہوتا ہے اس معیار پہ بھی وہ پورا نہیں تھا اترتا، عام شکل و صورت کا تھا۔ سلام بن جبیر نے اسے خرید لیا، سستا بک رہا تھا۔ مدینہ منورہ جب وہ آیا 2 دن میں ابن جبیر کا سارا سودا بک گیا، لیکن غلام نہیں بکا۔ غلام کھڑا تھا، وہ کمزور بھی تھا، عام شکل و صورت کا بھی تھا، کوئی خریدتا ہی نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے ہمارا مال ضائع ہو جائے گا، اس کی ری سیل نہیں ہوگی، آئندہ اس کو بیچنا چاہیں گے تو مشکل پیش آئے گی، ویسے بھی یہ کمزور ہے، کون سے ہمارے کام کر سکے گا۔ ابن جبیر نے اس غلام سے کہا کہ اگر تو نہ بکا تو میں گھر نہیں جا سکتا، تیری وجہ سے میں ٹھہرا ہوا ہوں، باقی میرا سودا تو سارا بک گیا، تو باہر دھوپ میں کھڑا رہ، شاید کسی کو پسند آ جائے۔ اب صبح سے شام تک وہ غلام منڈی میں کھڑا رہتا، اس کو اجازت نہیں تھی خیمے میں آ کے بیٹھے۔ آپ اندازہ کریں عرب کی دھوپ اور غلام منڈی میں کھڑا ہے۔ 3 دن وہ غلام منڈی میں کھڑا رہا ہے، کسی کو پسند نہیں آیا، کسی تاجر نے نہیں خریدا۔ مدینہ منورہ میں ایک تثبیتہ نامی عورت تھی، بڑی نیک دل، رحم دل۔ اس کو پتا چلا کہ ابن جبیر نے 3 دن سے غلام کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے۔
اس نے جا کے سودا کیا، منہ مانگی قیمت دی، غلام کو خرید کے لے آئی، اور اس نے کہا مجھے ضرورت تو نہیں تھی پر میں نے ایک انسان پہ رحم کیا، چلو اس کو میں دھوپ سے تو اٹھا کے لے آؤں۔ مکہ مکرمہ کے ایک تاجر ابو حذیفہ، وہ کئی شہروں میں سامان بیچتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، تو اہل مدینہ نے یہ واقعہ سنایا کہ یہاں 3 دن پہلے ایک غلام منڈی میں کھڑا رہا، کوئی اس کو بیچتا نہیں، کوئی خریدتا نہیں تھا، تو تثبیتہ نامی عورت نے اس پہ رحم کرتے ہوئے اس کو خرید لیا، ورنہ وہ کمزور بھی تھا، عام شکل و صورت کا بھی تھا۔ ابو حذیفہ اپنے لیے رشتہ بھی تلاش کر رہا تھا، سفر بھی کر رہا تھا۔ اس نے جب تثبیتہ کی رحم دلی سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ رشتہ میرے لیے مناسب رہے گا۔ اس نے اس عورت کا رشتہ بھیج دیا، والدین نے پسند کیا، ابو حذیفہ جیسا تاجر ہمیں مل گیا، رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ کچھ دن ابو حذیفہ مدینہ میں رہا، پھر اس نے کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں، بیوی سے کہا چلو مکے چلتے ہیں، بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مدینہ منورہ سے یہ قافلہ نکلا، ابو حذیفہ ہے، اس کی بیوی ہے اور غلام ہے، غلام کا نام تھا سالم۔ مکہ شریف پہنچے تو یہ وہ دن تھے جن دنوں میں ہمارے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بن چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ ابو حذیفہ جو ہیں یہ دوست تھے حضرت عثمان غنی کے، آئے حضرت عثمان غنی سے ملنے کے لیے، تو پہلی ملاقات میں ہی حضرت عثمان غنی نے انہیں دعوت اسلام پیش کر دی۔ ابو حذیفہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، اندھیرے میں نہ رہنا، چلو چل کے ان کا کلمہ پڑھو، گمراہی میں نہ بھٹکتے رہنا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چلو چل کے ان کا کلمہ پڑھو۔ ابو حذیفہ نے کہا میں اکیلا کیوں جا کے یہ نعمت حاصل کروں، میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، ایک ہمارا غلام ہے سالم، اس کو بھی لے کے جائیں گے۔ ابو حذیفہ گھر آئے، سارے گھر کو لے کے حضور کی بارگاہ میں، بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، سالم نے بھی اسلام قبول کر لیا، واپس آئے۔ تثبیتہ رحم دل عورت تھی، اس نے سالم کو بلا کے کہا اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ غلاموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نرم رویہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول فرما رہے تھے جس نے غلام کو آزاد کیا اللہ اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا، تو میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ سالم کو آزاد کر دیا، سالم رونے لگے، 13-14 سال عمر تھی اور اجنبی شہر تھا مکہ۔ انہوں نے کہا میں کس کے پاس ٹھہروں گا، اب بھی مجھے اپنے گھر سے نکال رہی، حالانکہ آزاد ہونا اس دور میں بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا۔ ان کا میں کس کے پاس ٹھہروں گا؟ ابو حذیفہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میری بیوی نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم اس کے غلام تھے، بیوی نے آزاد کر دیا ہے، لیکن تم میرے پاس رہ سکتے ہو، میں تمہیں کھانا بھی دوں گا، تمہیں لباس بھی دوں گا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بے شک ہمارے پاس رہو۔ اب سالم آزاد بھی ہو چکے ہیں اور رہائش بھی مل چکی ہے۔ سالم غلام نہیں تھے، اب وقت مل جاتا تھا، اس لیے وہ حضور کی خدمت میں جا کے بیٹھتے اور حضور پہ جو آیات نازل ہوتی وہ آیات سیکھتے۔ اللہ نے آواز اچھی دی تھی، لہجہ اچھا تھا، سالم تلاوت کرتے تھے، میرے آقا بیٹھ کے سنتے۔ پھر ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ سالم تلاوت کر رہے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضور کا دل خوش ہوا تو میرے آقا کریم نے اللہ کا شکر ادا کیا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسے قاری میری امت میں پیدا فرمائے، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے اتنا سونا سجا سجا کے اخلاص خشیت سے قرآن پڑھنے والے لوگ میری امت میں پیدا فرمائے۔ کوئی سمار سمار کے قرآن پڑھے، حضور کا دل خوش ہوتا۔